بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 92 کے ساتھ عارف البیہ حاضر خدمت ہے۔ 8ویں پارے کا 8واں اور آخری سبق ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے لے کے پارے کے آخر تک آیت نمبر 87 تک کا مطالعہ کریں گے، جبکہ دورائی میں آج ہم سورہ الانعام کی ابتدا کریں گے 7ویں پارے میں آیت نمبر 1 سے لے کے 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ قال یا قوم، فرمایا میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، قد جاءتکم، یقین آ چکی تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، لکم آیۃ، تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے، فذروھا، پس کھلا چھوڑ دو اسے، تاکل فی ارض اللہ، کہ یہ اللہ کی زمین سے کھائے پیے، ولا تمسوھا بسوء، اور نہ چھونا اسے برے ارادے سے، فیاخذکم، تو تمہیں آ پکڑے گا، عذاب علیم، دردناک عذاب، واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اس نے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا جانشین، من بعد قوم عاد، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد، وبوأکم فی الارض، اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، اس کے میدانوں میں، قصورا، محل، وتنحتون الجبال بیوتا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھر بنانے کے لیے، فاذکروا علی اللہ، بس یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، ولا تعثوا، اور مت پھرو، فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے، قال الملأ الذین، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے استکبروا من قومہ، تکبر کیا تھا ان کی قوم میں سے، للذین، ان لوگوں کو کہا، یعنی سرداروں نے ان لوگوں سے کہا، استضعفوا، جو کمزور تھے، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، یعنی ان لوگوں کو کہا جو ایمان لائے ان لوگوں میں سے جو کمزور یعنی غریب تھے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، یعنی سرداروں نے ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو، ان صالحا، یہ کہ صالح مرسل من رب، اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، قالوا، وہ کہنے لگے، انا، بے شک ہم، بما ارسل بہ مؤمنون، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں، یعنی تم تو اتنا پوچھ رہے ہو کہ تم یہ جانتے ہو کہ وہ رسول ہیں، ہم تو اس سے اگلی بات کرتے ہیں کہ جو پیغامات انہیں دے کر ہمارے رب نے بھیجے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی، بے شک ہم تو اس کے، آمنتم بہ کافرون، جس پر تم ایمان لائے ہو انکار کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو اس کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ فعقروا الناقہ، فعقروا الناقہ، تو پھر انہوں نے اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، وعتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وقالوا یا صالح، اور کہنے لگے اے صالح، ائتنا، لے آؤ ہمارے پاس، بما تعدنا، وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ان کنت من المرسلین، اگر تم بھیجے ہوئے رسول ہو، یعنی اگر تم اللہ کے رسول ہو تو پھر وہ عذاب لے آؤ۔ فاخذتهم الرجفہ، تو انہیں آ پکڑا زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے، فتولی عنہم، بس اس نے منہ پھیرا ان سے، یعنی ان کی ہلاکت کے بعد ان سے منہ پھیرتے ہوئے، وقال یا قوم، اور فرمایا میری قوم، لقد ابلغتکم، یقیناً میں پہنچا چکا تمہیں، رسالات ربی، اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہی چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ولوطاً، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشہ، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم، جسے تم سے پہلے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جسے تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تمام جہانوں میں،
انکم لتاتون الرجال شہوہ، بے شک تم مردوں کے پاس آتے ہو خواہش پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قوم، اور نہیں تھا ان کی قوم کا کوئی جواب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، انہیں نکال دو اپنی بستی سے، یعنی اپنے لوگوں سے، امنوا لوگوں سے کہا کہ انہیں نکال دو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان پاک لوگوں کا ہم گناہ گاروں میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فانجیناہ، پھر ہم نے اسے یعنی لوط علیہ السلام کو بچا لیا، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی، یعنی ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش۔ فانظر کیف کان، پس دیکھیے کیسا ہوا عاقبۃ المجرمین، انجام مجرموں کا۔ لفظی معنی تو ہے امطرنا علیہ مطرا، ہم نے برسائی ان پر خاص بارش، تو دوسری جگہ پہ اس کی وضاحت ہے کہ وہ بارش پتھروں کی تھی۔ فانظر، پس دیکھیے کیف کان، کیسے ہوا عاقبۃ المجرمین، انجام مجرموں کا۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا، اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے فرمایا میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیرو، اس کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، قد جاءتکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل، فاوفوا الکیل والمیزان، پس پورا کر کے دیا کرو ناپ اور تول، پیمانہ اور ترازو میں چیزیں پوری کر کے دیا کرو، ولا تبخسوا الناس، اور کم نہ کر کے دیا کرو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اصلاح ہو جانے کے بعد، یعنی اللہ اپنے رسول کو بھیج کے جو اصلاح فرماتا ہے اس اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ولا تقعدوا بکل صراط، اور نہ بیٹھے رہا کرو ہر راستے پر، توعدون، کہ لوگوں کو ڈراؤ، وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکو، من آمن بہ، ان کو جو ایمان لائے اس پر، وتبغونہ عوجا، اور تم ڈھونڈو اس میں کجی، واذکروا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے سے تھے، فکثرکم، تو اس نے تم کو بڑھا دیا، کثرت میں کر دیا، منظروا کیف کان، اور دیکھو کیسا ہوا عاقبۃ المفسدین، انجام فساد کرنے والوں کا۔ وان کان طائفۃ منکم، اور اگرچہ ایک گروہ ہے تم میں سے، آمنو، جو ایمان لایا ہے، بالذی ارسلت بہ، اس پر جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی اس ہدایت پر ایمان لایا ہے، وطائفۃ لم یؤمنوا، جبکہ ایک گروہ ایمان نہیں لایا، فاصبروا، پس انتظار کرو، صبر کرو، صبر کے لفظی معنی ہے جمے رہنا، ڈٹے رہنا، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، اور وہ خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 8واں پارہ ہمارا مکمل ہوا، آج کا سبق الحمدللہ ہمارا تکمیل پذیر ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے صرف 15 آیات کا مطالعہ کیا، جن میں الفاظ کی تعداد تھی 286، جبکہ نئے الفاظ ان 286 میں صرف 36 تھے۔ گویا 250 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں اور وہ ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ان 36 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 190 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے سے اب تک کا ہمارا ذخیرہ الفاظ 50,985 ہو چکا ہے، جو قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 55.86%، یعنی راؤنڈ فگر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 56% الحمدللہ ہمارا کور ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے اس آسانی کو ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنائے، ہمیں قرآن حکیم سمجھنے، عمل کرنے اور صبح و شام کے اوقات میں
تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس تمام سعی کو جو اسی کے کرم، اسی کی رحمت اور اسی توفیق سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اس کو ہمارے گناہوں کے جھڑنے، ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ بنائے، ہمارے والدین، آبا و اجداد، ہمارے اساتذہ، ہمارے محسنین کے لیے صدقہ جاریہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، ہماری اولاد اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے حق پر کاربند رہنے کا ذریعہ بنائے، ہماری دعاؤں کی قبولیت اور مصائب کے ٹلنے کا ذریعہ بنائے، ہماری مشکلات کی آسانیوں کا ذریعہ بنائے، ہمارے تمام معاملات میں، ہمارے ایمان میں، اخلاص میں، علم میں، مال میں، اولاد میں برکتوں کے نزول کا ذریعہ بنائے، اور عرض پاکستان پہ اپنی رحمتیں اور اپنی عنایتوں کے اتمام کا ذریعہ بنائے، اپنی وہ نعمتیں مکمل فرمائے، جہاں ایسا ماحول پیدا ہو کہ خلق خدا کو اپنے رب کی عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔